ناظرین اکرام، آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو فرمانے کے لیے 4 روز تک انشاءاللہ تواتر کے ساتھ اللہ نے چاہا زندگی بخیر تو ہم حضرت سیدنا عثمان غنی کو خراج عقیدت بزبان عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سیدنا عثمان غنی کی جناب میں ہماری عقیدتیں قبول فرمائے۔ گفتگو فرمانے کے لیے بہت ہی مدلل کلام کرنے والی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاذ بھی ہیں، علم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بہت کچھ ایسے حوالے جو ہم نے پہلے پڑھے سنے نہیں ہوتے ہمارے سامنے آ جائیں، تو ظاہر زیر مطالعہ ہمہ وقت جب علم رہے تو پھر ایسی ہی گفتار ہوا کرتی ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی پہلی نشست ہے، تو دیکھیں احوال نامہ آج کا اور ہر دور کا، لیکن مرد کا معاملہ اور ہوتا ہے، خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ستر عورت مرد کا اور ہے، خواتین تو ہے ہی حیا کے لیے ایک نشانی ہے، ظاہر ہے ہم سلوگن ہیں ہماری مستورات، لیکن مرد اتنا حیادار ہو ایسا ہم نے کبھی۔ بہرحال ہم آغاز جو کریں گے وہ آپ کے اسلام لانے سے قبل اور اس حضرت عثمان غنی کے نسب اور خاندانی جو آپ کا شجرہ ہے اس کے حوالے سے نشاندہی فرمائیں، اور اسلام لانے سے قبل کی جو احوال زندگی ہیں، عرب میں آپ کیسے ممتاز تھے، پہلے آپ کا وصف کیا تھا، اس حوالے سے ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ سیدنا عثمان غنی جامع القرآن ذو النورین، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود۔ واہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، حضور کی طرف نسبت۔ دیکھیں نسبت کیسے، سبحان اللہ، دولت اور زاہد بھی، زاہد اللہ، مال بھی ہے اور دل کا غنا بھی ہے اور زہد بھی ہے، آخرت کی طرف رغبت بھی ہے اور کھلا ہاتھ ہے نا۔ کیا بات، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، کیا بات ہے، در منصور قرآن کی سلک بہی، واہ واہ، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں کیا سلام۔ بات ہے، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں فق ادغام ہے، صاحب جو ہے وہ جو صاحب قمیص خدا کی بجائے صاحب قمیص خدا کہا ہے میں نے، یہ شعر ضرورت شعری کی وجہ سے فق ادغام ہوا، قاعدہ جاری ہوا۔ بالکل۔ اب آج امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب، نام و نسب کی طرف اور ان کے ذاتی اوصاف کی طرف دیکھیں۔ جب ہم آپ کا نسب دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، نسب بھی آپ کا کیا عالی شان نسب ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ جو 5ویں کڑی ہے عبد مناف، یہاں پر آ کر آپ کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ کا نسب جو ہے آپ اس عالی گھرانے کے فرد ہیں، اللہ ہو گئے چنیدہ تھے پہلے سے ہی، اس عالی گھرانے کے فرد ہیں کہ جو پیچھے جو ہے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے شجرہ آپ کا۔ ایک دوسرا تعلق آپ کا حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی نانی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی، جڑواں بہن، سگی بہن اور جڑواں بہن، یعنی ام الحکیم بیدہ بنت عبد المطلب۔ اچھا، ام الحکیم بیدہ جو ہے ان کا نام البیضاء، داد ہے، عربی میں داد اور اردو میں زاد ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ یعنی آپ سرکار علیہ السلام کی پھپھی زاد بہن کے بیٹے، اللہ، یعنی آپ دیکھیں نسب کا جو ہے وہ ایک تو جا کے پیچھے تعلق سرکار کے ساتھ مل رہا ہے وہاں، اور دوسرا تعلق یہ ننیال کی طرف سے بھی، ایک ددیال کی طرف سے سلسلہ مل رہا ہے سرکار کے ساتھ، ایک ننیال کی طرف سے، تو دونوں طرف سے اسے کہا جاتا ہے نجیب الطرفین، اصیل الجدین، یعنی دادا اور نانا دونوں کی طرف سے، ددیال ننیال دونوں طرف سے پیچھے جو ہے وہ خاندان عالی ہو، تو یہ آپ اس عالی گھرانے کے فرد تھے۔ تو جب بندے کا نسب اتنا عالی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے الولد سر لابیہ، عربی کہاوت ہے کہ جو بیٹا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے، اس میں باپ کا پرتاؤ ہوتا ہے، اس کو یوں بھی کہتے ہیں ابن الفقیہ نصف الفقیہ، کہ فقیہ کا بیٹا آدھا فقیہ ہوتا ہے، فقیہ مانا ہے نا مفتی، اس کا بیٹا آدھا۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، ہمارے اردو میں بھی کہاوت ہے۔ تو آپ کا نسب اتنا عالی، پھر آپ کے والد ماجد عفان جو ہے وہ کپڑے کے تاجر، امیر کبیر
رئیس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. اچھا اب یہ دیکھیں جو رئیس گھرانوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے نا, ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے, اس کے اندر عام طور پہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ خرابیاں پیدا ہونی ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جانا ہے اور پھر روک ٹوک اس طرح کی نہیں ہوتی, اور ظاہری بات ہے عمر بھی کچی ہوتی ہے, شباب تو شباب ہے, مال کا اپنا گھمنڈ بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کے جو خرابیاں پیدا کرتی ہیں, تو وہ خرابیاں بھی بہت دیر تک انسان کو بعد میں اس کے ضمیر کو کچوکے لگاتی رہتی ہیں اگر انسان واقعی باضمیر ہو. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر, کیا آپ کی شان ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی رئیس زادے ہونے کے باوجود, مال و دولت کی فراوانی کے باوجود, آپ ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے دور تھے اس زمانہ جاہلیت میں بھی کہ جو خرابیاں رئیس زادوں میں ہوتی ہیں. اچھا وہ ماحول اگر آپ دیکھیں نا, اس ماحول کے اندر ویسے ہی شراب عام تھی, اس ماحول میں اور اس کو بعد میں ہی اس کی اور اس ماحول میں جو ہے وہ زنا بھی عام تھا. لیکن آپ کی عفت, آپ کی پاک دامنی, کہ اس زمانے میں بھی نہ کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ لگایا, نہ کبھی آپ فحاشی بے حیائی اس کے قریب گئے, بلکہ ایک بہت بڑی چیز جو اپیلنگ ہے آپ کی شخصیت کے اندر وہ ہے تو سارے ہی سرکار کے صحابہ سبحان اللہ سب جو ہے ہمارے سر آنکھوں پر سارے نجوم ہدایت ہیں. رسول اللہ نے جس پر دست شفقت رکھا, جس پہ نگاہ کرم ڈال دی, وہ سارے نجوم ہدایت ہیں. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہے. تو جب سیدنا عثمان غنی کے اندر جو ہمیں ایک بہت بڑی اپیلنگ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ سارے ذرائع میسر تھے کہ جن ذرائع کی وجہ سے انسان برائی میں اور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. ان تمام ذرائع ہونے کے باوجود آپ خود قصدن انٹینشلی آپ بچتے رہے ہیں. اور آپ نے ایک جملہ آپ کا میں نے پڑھا ابن عساکر کے اندر, بڑا وہ میرے وہ دل کو لگا. آپ نے جملہ اس کے اندر سیدنا عثمان غنی نے خود جو اپنی خصوصیات بیان کی ہیں تو اس کے اندر آپ نے ایک خصوصیت یہ بیان کی, کہتے ہیں کہ میں نے برائی کا سوچا تک نہیں ہے. انسان جب برے معاشرے کے اندر رہتا ہو تو اس معاشرے میں رہ کر یہ کہنا کہ برائی کا سوچا تک نہیں, ایک ہے برائی نہ کرنا, چلو برائی نہیں کی ٹھیک ہے, نیک آدمی ہے, طبیعت میں نیکی ہے, طبعا نیک ہے, برائی نہیں کر رہا, برائی سے دور ہے, نفور ہے, لیکن برائی کا خیال نہ آنا, برائی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, یعنی وہ اس حد تک با حیا تھے, اس حد تک وہ اس سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. اسے میں لنک کروں گا اس بات کے ساتھ جو ابھی آپ نے جو انٹرو کے اندر سنائی حدیث مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے لنک کر کے دیکھیں کہ سرکار پھر کیوں نہ فرمائیں, کیوں نہ سرکار سیدھے ہو کے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ میں کیوں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کا حیا کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بات نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کرنے والوں کے سردار ہیں, سب سے بڑے تو خود سرکار حیا والے, حیا کا درس دینے والے, عالم انسانیت کو حیا کا سبق سکھانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ جس ہستی کے بارے میں یہ کہیں کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. فرشتے اس لیے حیا ان سے کرتے ہیں کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی میرے دل میں برائی کا خیال تک نہیں آیا, میں نے کبھی برائی کا سوچا تک نہیں ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ذرائع میسر نہیں ہے, اس کا کہنا اور معنی رکھتا ہے. جس کے پاس سارے ذرائع میسر ہیں اور معاشرہ بھی وہ ہے کہ جس کے اندر اسے عیب نہیں سمجھا جاتا, یعنی کوئی روکنے ٹوکنے والا ایسا موجود نہیں کہ اس کے ڈر سے نہ کر رہے ہوں, خود انٹینشنلی اپنی طبیعت کی نیکی کی وجہ سے, اپنی سرشت کی نیکی کی وجہ سے وہ بچ رہے ہیں. اس کو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ, مزید آپ سے اس بارے میں جانتے ہیں. سن کے اس قدر لطف آ رہا ہے, اس قدر سکون ہو رہا ہے. یہ نام ہی آپ یقین کریں, نام اتنا ٹھنڈا نام ہے, اتنا پیارا نام, اتنا ٹھنڈا نام ہے. آنکھیں بند کر کے لیں, آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. عثمان ابن عفان, اللہ یقین کیجئے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں جب یہ نام آتا ہے عثمان ابن عفان, دل کو ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے, یہ میری اپنی کیفیت ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ایسی ہی مثال ہے دور جاہلیت میں کہ جب ہر برائی عام ہے. اب تو دیکھیں اب بھی عام ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی روک ٹوک حرام حلال کی قید و بند لگ چکی ہے. مفتی صاحب, اس کی حرمت پر آیات آ چکی ہیں, احادیث آ چکی ہیں. اب معاملہ اور ہے, تب معاملہ اور تھا. اس وقت جن لوگوں کے پاس مال تھا یا نہیں تھا, ایسی ہی ایک مثال ہے کہ ایک بہت بڑی سی رسی ہے جس پر آلودہ
کپڑے لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک سفید شفاف پوشاک ہے جسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں. اس دور جاہلیت میں اللہ نے جس کا قلب اتنا مصفہ اور مطہر فرمایا ہو کہ جس دل میں ہی گناہ کا خیال نہ آتا ہو، اور اگر سامنے گناہ ہو، دعوت ہو، سب اختیارات ہاتھ میں ہوں، کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. کہ وہ اس وقت یہ سب کچھ رائج تھا اطراف میں، مگر کیسے کرتے؟ اللہ نے چن جو لیا تھا، جسے علم بردار اسلام ہونا تھا، جسے رسول انعام کا دایاں بازو ہونا تھا، وہ کیسے ان معمولات میں پڑتا؟ عثمان غنی، عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں ہمارا سلام عقیدت. اس ہستی نے ان سے حیا کی کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی.